بچہ اور بچی کے پیشاب کو بھی پاک سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ چاہے بچہ ایک دن کا ہو، بچی ایک دن کی ہو، ان کا جو پیشاب ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ صحیح۔ بعض لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ بچے کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہے، بچی کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، تو یہ دونوں ہی غلط مسئلے ہیں۔ لوگوں میں مشہور ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ اب جب اس طرح کے مسائل کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم تو ایک عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اس مسئلے کو، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا ہے۔ اور وہ بزرگ کون سے ہوتے ہیں؟ بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کسی کا والد ہے، کسی کی والدہ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، وہ بے شک احترام کی جگہ ہے ان کے لیے، بے شک وہ محترم ہیں، مگر ظاہر ہے ہر شخص جو ہے وہ اپنے فن میں ہی گفتگو کر سکتا ہے۔ اب کسی کے دادا نے پردادا نے کوئی مسئلہ بتایا ہے، اب وہ عالم دین نہیں ہے، اس نے بھی آگے اپنے دادا پردادا سے سنا ہوا تھا، اب اس نے وہ مسئلہ سامنے بیان کر دیا۔ اب اس کی بات کو ایسی حتمی شکل دے دی جاتی ہے کہ خاندان میں جو شخص ٹھیک مسئلہ بتانے والا ہوتا ہے اس کی ٹھیک ٹھاک ایسی کی تیسی کر دی جاتی ہے کہ اتنے عرصے سے ہمارے درمیان یہ مسئلہ مشہور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بس وہ مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، کبھی کسی نے کتاب اٹھا کے دیکھا نہیں، کبھی کسی نے پڑھا نہیں، کبھی کسی عالم دین سے پوچھا نہیں، اور اگر کسی سے پوچھ بھی لیا تو عمومی طور پر اس کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، غلط مسئلہ مشہور ہے، آپ کسی جو معتبر عالم دین ہے اس سے آپ رابطہ کریں، اس سے رابطہ کر کے اس سے مسئلہ پوچھیں۔ اب پورے کا پورا گاؤں یا پورے کا پورا شہر ایک بات کر رہا ہے اور جو معتبر عالم دین مفتی ہے اس سے جب آپ نے وہ مسئلہ معلوم کر لیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی رائے کو ترجیح دیں۔ یہ نہ کہتے رہیں کہ بس ہم تو ایک عرصے سے ایسے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک عرصے سے یہی مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چلے وہ تو ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے پیشاب کر دینا یا کسی طرح، لیکن جو منہ سے چیز نکلتی ہے جسے ہم کئی بھی کہتے ہیں، الٹی بھی کہتے ہیں، اس کو بھی پاک سمجھا جاتا ہے۔ ہاں یہ تو خیر دودھ بچے کے متعلق ہو یا بڑے کے متعلق ہو، عمومی طور پر یہ بھی لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ جب وہ قے وغیرہ ہوتی ہے اس کی احتیاط بھی نہیں کرتے، وہ جسم کے اوپر بھی گر جاتی ہے، تو اس کی احتیاط کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ جو قے ہوئی ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، اگر منہ بھر قے ہوئی ہے اور یہ معدے سے ہو کر واپس آئی ہے تو یہ والی جو قے ہے اس کے متعلق علماء نے فرمایا کہ یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، یعنی جیسے پیشاب نجاست غلیظہ ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ خاص طور پر بچوں کے بارے میں تو جیسے میں نے پیشاب کے بارے میں احتیاط نہیں ہوتی تو قے کے بارے میں کہاں احتیاط ہوگی؟ تو بچے نے دودھ پیا ہے اور دودھ اس کے معدے میں چلا گیا کافی دیر کے بعد، اب اس کو ایک دم قے ہوئی ہے اور منہ بھر اس کو قے ہوئی ہے، تو اب یہ جو قے بچے کی ہوئی ہے یہ بھی ناپاک ہے، اس سے بھی احتیاط ضروری ہے، اس سے اسلامی بہنوں کا احتیاط ضروری ہے۔ پھر جو ویسے قے ہو جاتی ہے، اب جو نمازی حضرات ہیں وہ بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے، یعنی اگر قے ہو گئی تو اس کا بھی نجاست غلیظہ کا حکم ہے کہ اگر وہ 1 درہم سے کم لگی ہے تو پھر اگر نماز پڑھیں گے تو یہ خلاف سنت ہوگا۔ درہم جتنی لگ گئی ہے تو نماز واجب الاعادہ، اور درہم سے زیادہ لگ گئی ہے تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ اور ظاہرہ جب منہ بھر قے ہوتی ہے اس سے اگر بچا نہیں جائے تو کپڑے بھی نجس ہو جائیں گے، تو اس کا بھی احتیاط کرنا اس کی بھی ضروری ہے۔